السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ چاندنی رات میں ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی، لیکن قبرستان کے اندر چھائی ہوئی خاموشی اور اندھیرے نے اس چاندنی کو بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ قریب کے گاؤں کے لوگ اس قبرستان کو بہت خطرناک سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ رات کے وقت یہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کبھی کبھی سائے بھی حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گاؤں کے ایک نوجوان کاشف، جو مہم جوئی کا شوقین تھا، اسے گاؤں والوں کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا اور وہ ہمیشہ یہ کہتا کہ یہ سب لوگوں کے ذہن کی اختراع ہے۔ ایک دن اس کے دوستوں نے مذاق میں اسے چیلنج کر دیا کہ اگر وہ اتنا بہادر ہے تو رات کو اکیلا قبرستان جا کر آئے۔ کاشف نے چیلنج قبول کر لیا۔ رات کے 10 بجے کاشف قبرستان جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ اور ایک چھوٹا خنجر تھا جو وہ احتیاطاً ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے دوستوں کو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ وہ اگلے دن صبح ان سے لے گا اور ثابت کر دے گا کہ قبرستان میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ جب کاشف قبرستان کے اندر داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا کے ہلکے جھونکوں نے درختوں کی شاخوں کو حرکت دے رکھی تھی اور پتوں کی سرسراہٹ نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا۔ کاشف نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب اس کے دماغ کا وہم ہے۔ کاشف آہستہ آہستہ قبرستان کے اندر گہری طرف جانے لگا۔ اسے کچھ پرانی قبریں نظر آئیں جن پر وقت کے اثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک اسے ایک قبر کے قریب ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مدھم آواز میں کچھ کہہ رہا ہو۔ کاشف نے اپنی ٹارچ اس سمت ماری، لیکن وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی ٹارچ بجھ گئی۔ کاشف نے دوبارہ ٹارچ روشن کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹارچ کام نہیں کر رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک زوردار قہقہا سنائی دیا۔ کاشف نے گھبرا کر اپنی جیب سے خنجر نکال لیا اور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران اسے ایک سایہ نظر آیا جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سایہ اتنا عجیب تھا کہ کاشف کی ہمت جواب دینے لگی۔ وہ سایہ قریب آتے ہی غائب ہو گیا اور ساتھ ہی ایک سرد آواز گونجی، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ کاشف کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایسا لگا جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ اس لمحے اچانک پورے قبرستان میں روشنی ہو گئی، لیکن یہ روشنی چاندنی کی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب نیلی روشنی تھی۔ اس روشنی میں کاشف نے دیکھا کہ قبرستان کی پرانی قبریں کھل رہی ہیں اور ان میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ دھوئیں سے کئی سائے بن رہے تھے جو آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کر رہے تھے۔ کاشف کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی جا رہی تھیں۔ ان سایوں میں سے ایک سایہ اس کے قریب آیا اور دھیمی لیکن خطرناک آواز میں بولا، یہ وہ جگہ ہے جہاں زندہ لوگ نہیں آتے۔ تم نے یہاں آ کر ہماری نیند کو خراب کیا ہے، اب تمہیں سزا ملے گی۔ کاشف نے ہمت جتائی اور بولا، میں یہاں غلطی سے آیا ہوں، میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اس کی بات سن کر وہ سایہ ہنسا اور بولا، یہاں آنے والا کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ کاشف کے ارد گرد سائے گھیرا ڈالنے لگے۔ وہ زور زور سے دعا پڑھنے لگا، لیکن اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ اچانک دور اذان کی آواز سنائی دی اور سائے ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹنے لگے۔
اذان کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی اور سائے دوبارہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر قبروں میں واپس جانے لگے۔ کاشف نے ہمت پکڑی اور وہاں سے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ قبرستان سے باہر نکلا تو اس کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صبح ہونے پر اس نے اپنے دوستوں کو ساری بات بتائی۔ کاشف نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی دوبارہ ایسی بے وقوفی نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے بعد کاشف نے قبرستان کے قریب جانا تو دور وہاں کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا، لیکن آج بھی جب وہ رات کو اکیلا ہوتا ہے تو اسے وہ سایہ اور وہ آواز یاد آتی ہے جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔